السلام علیکم ویورز، پہلا سوال ہے سمیع اللہ صاحب اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے چند روز قبل اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان میں اب بھی 20 یا 30 لاکھ روپے لگا کے کاروبار کرنے کے مواقع موجود ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانے کی جسارت کروں گا کہ پاکستان میں مواقع تو قدم قدم پہ ضرور موجود ہیں، مگر چھوٹے کاروبار کرنے والوں کا خون چوسنے والے سرکاری بھیڑیے بھی قدم قدم پہ موجود ہیں۔ یہاں تو فروٹ کی ریڑھی لگانے والے کو مفت خورے نہیں بخشتے اور ہوٹل والوں کو فوڈ اتھارٹی والے ناجائز تنگ کرتے ہیں۔ یہی حال ٹرانسپورٹ اور ہر شعبے کا ہے۔ میری ذاتی رائے میں ہمارا معاشرہ اب انسانی معاشرہ نہیں رہا، جنگل بن گیا ہے۔ بھولے بھالے اور کمزوروں کا یہاں رہنا وہ واقعی مشکل ہو گیا۔ سمیع اللہ صاحب، میں چاہوں بھی تو آپ کی اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ آپ نے سرکاری بھیڑیے کہا ہے، میں ان کو پاگل کتے کہتا ہوں۔ یہ اپنی اولادوں کو حرام در حرام کھلاتے ہیں، کوئی شرم کوئی حیا۔ اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ 100% اور صرف چھوٹے کاروبار کا نہیں، ان کا تو پرابلم ہے، ان کے پاس تو مارجن نہیں ہوتا۔ ان کتوں کو ہڈیاں ڈالنے کا بڑے کاروبار کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بہت آسانی سے ان کے آگے ہڈیاں بوٹیاں ڈال سکتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ ادروائز یہ آپ ذہن میں رکھیں، اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی کام، یہاں تو جو کہا آپ نے بالکل ٹھیک ہے، یہاں تو مرحوم باپ کا ایک عام آدمی، غریب آدمی اگر ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا چاہے اس کے لیے بھی رشوت ہے۔ اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کانوں میں اذانے دیتے ہیں، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بھی ان باولے کتوں کو کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑتا ہے۔ پٹواریوں کی 3 بیویاں، یہ نیند پاگل سا نظام ہے سارا۔ اچھا، آپ نے ایک بات اور کی کہ جنگل بن گیا ہے۔ نہیں، جنگل کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، قاعدے اور قانون ہوتے ہیں۔ جنگل میں ریپ نہیں ہوتا، وہ ایک اور طرح کی دنیا، وہ تھوڑا رف ہے، ہمیں اس میں بربریت نظر آتی ہے، وہ سارا کچھ ہے، لیکن جسے کہتے ہیں لا آف دا جنگل، وہ اس پہ سرے منہ انحراف نہیں ہوتا۔ ہاتھی یہ نہیں ہے بکری اغبا کر کے لے جائے، یہ اس طرح، یہ اس سے برا ہو چکا ہے۔ یہ ایک شیطانی معاشرہ ہے اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار سیاستدان ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو عام لوگ، رعایا جو ہے یا عام جو شہری ہے، وہ اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتا ہے۔ ان خبیثوں نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا نہیں خیال میں نے 20-30 لاکھ کی بات کی ہوگی، میرے اپنے نزدیک ہے کہ کوئی 40-50 لاکھ، لیکن اس میں اگر اس وقت بھی لوگ کر رہے ہیں نا جی کام، ان بدماشوں کے، ان چوروں کے، ان ڈاکوؤں کے، ان جیب کتروں کی موجودگی میں بھی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کام۔ 40-50 لاکھ کھوکھا کوئی لگا لیا، جو اس سے بھی کم، جو ریڑی پہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، چور چکار ڈکیت بالکل ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو کروڑوں لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہیں کچھ مل رہا ہے تو کر رہے ہیں نا۔ اچھا، اس میں پھر یہ بڑا، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ سب سے بد نصیب معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اب اگر دوسری طرف ہم گھوم پھر کے آئیں تو یہی لوگ ہیں جو قیمے والے نانوں پہ ناچتے ہیں، اور بدماشوں کو سب کو پتا ہوتا ہے یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، سیاست میں آنے سے پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے، سب پتا ہوتا ہے۔ ان کے لیے ناچتے ہیں، وہ آبے گا تے فلانا ہے تے وہ نعرے بجن کے تو فلانا ہوگا ٹمکانا ہوگا۔ تو اس میں تھوڑا سا شاید قصور ہمارا بھی ہے، لیکن بیسیکلی بات
سمیع اللہ صاحب آپ کی 100% درست ہے۔ اس کے لیے یاد رکھیں، کوئی مرد آہن چاہیے، یہ اس منحوس غلیظ ناپاک جمہوریت سے نہیں ہوگا جس میں جمہور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور میں ہر بار کہتا ہوں کہ جمہور عوام کو کہتے ہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ شاید ہمارے نصیب میں ہے نہیں۔ مرتے ہوئے ترکوں کو زندہ کر دیا مصطفیٰ کمال، تو انہوں نے پھر محبت سے اس کو کہا تھا ترک، عطا کہتے ہیں ترکی میں باپ کو، ترکوں کا باپ، ہمارے نصیب میں نہیں۔